بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها وكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيا فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 86 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ تمہارے لیے ایک دستور حیات اور زندگی گزارنے کے لیے ایک کتاب نازل کی جائے گی اور وہ کتاب تمہیں کوہ طور پر ملے گی۔ یہ اعطائے تورات کا جو وعدہ تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے اور بنی اسرائیل سے کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس مقصد کے لیے کوہ طور پر مقررہ وقت سے پہلے پہنچے اور مقررہ وقت سے کچھ پہلے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اے موسیٰ جلدی کیوں آئے؟ مقصد یہ تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بطور اکرام کے کلام ہو جائے، اور یہ بھی مطلب تھا کہ جلد آنے میں ایک نقصان بھی ہوا کہ پیچھے قوم کے لوگ ان کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ تو اس سے پہلے کی آیت میں فرمایا وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ۔ موسیٰ علیہ السلام تو وہاں سے تورات لے کر اپنے وقت پر پلٹے اور واپس ہوئے، لوٹے قوم کی طرف، مگر اس وقت ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے اور ساتھ میں انہیں بڑا رنج بھی ہوا اور دل سے بھی بڑے غمگین تھے۔ تو لوٹنے پر اس نے سب سے پہلے قوم کے لوگوں سے مخاطب کر کے پوچھا کہ تم نے شرک کیوں کیا؟ اس کے بعد ہارون علیہ السلام سے مخاطب ہوئے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں نبھائی؟ اس کے بعد اس سامری سے بھی خطاب کیا کہ تم نے کیوں لوگوں کو گمراہ کر دیا؟ تو یہ 3 خطابات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا
پس لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، غضبانہ کے غصے سے بھرے ہوئے تھے، اسفا اور غمگین تھے۔ غضبان کا لفظ جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ وہ صرف غصہ ہی نہیں تھے بلکہ شدید غصہ تھے۔ اور اسفا کا لفظ بمعنی افسوس اور رنج اور غم کے ہے، یعنی غم سے بھی بھرے ہوئے تھے، ظاہر میں بھی بڑے غصہ تھے غضبان، اور دل میں بھی غمگین تھے۔ یہ ان دونوں لفظ میں فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غضب اور غصہ یہ اگر بر وقت ہو اور برمحل ہو تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی بری صفت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں قوت غضب کو رکھا ہے، اور انسان میں شہوت کی قوت رکھی ہے، اور انسان میں عقل کی قوت رکھی ہے، اور یہ فطری قوتیں ہیں۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ قوت عقل اعتدال میں رہے، قوت غضب اعتدال میں رہے، قوت شہوت اعتدال میں رہے۔ جتنے بھی گناہ پیدا ہوتے ہیں وہ قوت غضب اور قوت شہوت کے بگاڑ سے پیدا ہوتے ہیں۔ قوت شہوت کا مطلب یعنی خواہش نفس۔ تو جو کوئی گناہ کرتا ہے پہلے اس کے دل میں اس کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، چاہے وہ چوری ہو، ڈاکہ ہو، زنا ہو، کچھ بھی ہو۔ اور دوم سبب ہوتا ہے اس کے اندر جو غضب کی قوت ہے، اس سے وہ ظالم بنتا ہے، اس سے وہ حاسد بنتا ہے، اس سے وہ بغض کرتا ہے، اسی کی بنا پر وہ گالیاں دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو غصہ آتا ہے جو اس کے نفس کے اندر کا ایک ہیجان اور جذبہ ہے۔ لیکن یہ صفات فطری ہے۔ شریعت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ قوت غضب بالکل ختم ہو جائے اور قوت شہوت بالکل محو ہو جائے، یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے۔ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ قوت غضب کو اور قوت شہوت کو کنٹرول میں اور اعتدال میں رکھو، اس لیے کہ جب تم قوت شہوت کو کنٹرول کرو گے تو تمہیں عفت اور پاک دامنی جیسی عظیم صفت نصیب ہوگی، وہ اخلاق ہے۔ اور جب تم قوت غضب کو کنٹرول کرو گے تو تم میں شجاعت و بہادری پیدا ہوگی، ورنہ یہ قوت غضب تو درکار ہے۔ کوئی کسی پر حملہ کرے، دشمن حملہ کرے، کسی کے اہل و عیال پر حملہ کرے اور اس کے اندر قوت غضب کی بالکل ہی نہ ہو تو ایک طرح وہ تو غیرت و حمیت کے خلاف ہے۔ تو قوت غضب انسان میں غیرت و حمیت کا مادہ بھی پیدا کرتی ہے، مگر اس کو کنٹرول میں رکھنا ایک بڑی شجاعت اور بہادری ہے۔ اس لیے خوبی یہ نہیں ہے کہ غضب ختم ہو جائے، خوبی یہ ہے کہ غضب کنٹرول میں رہے، اور خوبی یہ نہیں ہے کہ برے کام پر غصہ ہی نہ آئے، بلکہ یہ تو ایمان کی نشانی ہے کہ کسی گناہ پہ اور معصیت پر غصہ آئے۔ تو یہاں غضبانہ یہ غصہ موسیٰ علیہ السلام کا اپنے نفس کے لیے نہیں تھا، ذاتی غصہ نہیں تھا، بلکہ یہ غصہ اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ اور کئی مواقع پہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آیا ہے، اور حدیثوں میں موجود ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک غصے سے لال ہو گیا، گویا کہ آپ کے رخساروں میں انار کے دانے نچوڑ دیے گئے۔ اس قسم کے الفاظ حدیثوں میں ملتے ہیں۔ لہذا غصے کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے، اور کنٹرول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو آپ کو غصہ آئے تو بر وقت آئے،
کوئی کام غلط ہو، شریعت کے خلاف ہو، گناہ ہو، معصیت ہو، جہالت ہو، شرک ہو، اس پر غصہ آئے. پھر جب غصہ آئے تو آنے کے بعد اس میں حد سے تجاوز کر کے ظالم نہ بنے، بلکہ اس غصے کا استعمال درست رکھے. جو آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے اس کے مطابق وہ کچھ کریں اور وہ کچھ کہیں جو شریعت کا تقاضا ہے. تو ایسی صورت میں وہ شخص بہادر اور شجاع بنتا ہے. اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو چیر پاڑ کرے. انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے. یہ غصہ اور غضب ایک ایسا گناہ ہے جو کہ درندگی ہے اور ام الامراض ہے، اور کئی بیماریاں اور کئی روحانی امراض اور حسد اور بغض اور غیبت اور بہتان یہ اس غصے سے پیدا ہوتی ہیں. اس لیے غصے کا علاج یہ ہے کہ غصے کے وقت خاموش رہو، اقدام نہ کرو. جب غصے کے وقت آپ اقدام نہیں کریں گے تو آپ کا غصہ کنٹرول میں رہے گا. غصے کے وقت آپ اعوذ باللہ پڑھ لیں، یہ علاج حدیث میں بیان ہوا ہے. غصے کے وقت اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، اس لیے کہ یہ تو ہیجان ہے اندر نفس کا اور ایک طرح فشار خون ہے. اس لیے تو غصے کے دوران جو شخص اگر لیٹا ہوتا ہے تو ایک دم بیٹھ جاتا ہے یا کھڑا ہو جاتا ہے. تو شریعت کا حکم ہے کہ بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ. اور یہ علاج بھی حدیث میں بیان ہوا ہے کہ غصہ آتا ہے شیطان کی وجہ سے، اور شیطان تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے. تو تم وضو کر لو، پانی پی لو، ہاتھ منہ دھو لو، تو اس سے بھی غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ جو صفت ذکر ہوئی ہے غضبان اسفا، تو یہ ان کا غصہ اللہ کی رضا کے لیے تھا. اور یہ کمال کی بات ہوتی ہے کہ اللہ کے لیے غصہ ہے. مگر اس میں لوگ غلطی بہت کر جاتے ہیں، اپنے غصے کے جواز کے لیے کہتے ہیں کہ میرا غصہ اللہ کے لیے تھا، جبکہ وہ بسا اوقات نفسانیت کے لیے ہوتا ہے. تو یہ صرف کہنے سے نہیں ہوتا، بلکہ حقیقی طور پر دیکھنا چاہیے کہ آپ کا غصہ اللہ کے لیے تھا یا کہ یہ آپ کی ایک نفسانیت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجئے اور مختصر وصیت کیجئے. تو آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کرنا. اور قرآن مجید میں نیک لوگوں کی یہ صفت بیان ہوئی ہے کہ والکاظمین الغیظ، جو غصہ پی جانے والے ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ والفاقدین الغیظ، جن کو غصہ آتا ہی نہیں ہے، بلکہ غصہ کنٹرول میں رکھے. قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اے میری قوم، کیا وعدہ نہیں کیا تھا تم سے تمہارے رب نے وعدا حسنا، اچھا وعدہ؟ کیا تمہارے رب نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تمہیں تورات جیسی کتاب عطا کرے گا؟ یہ وعدہ تورات مراد ہے. یا کہ اللہ نے تم سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا جو پچھلی آیات میں گزرا ہے کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کہ اللہ نے تم سے توحید کا اور اس پر جزا کا وعدہ نہیں لیا تھا؟ اور کیا اللہ نے تم پر طرح طرح کے احسانات نہیں کیے کہ تمہیں فرعون سے بچایا؟ یہ سب وعداً حسنا کی تعبیر مختلف مفسرین نے ذکر کی ہے، مگر عام طور پر تو مفسرین اس سے مراد لیتے ہیں تورات دینے کا وعدہ.
افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، آیا کیا طویل ہو گیا تم پر عہد، کیا مدت طویل ہو گئی، کیا زیادہ دیر گزر گئی؟ وجہ یہ بنی کہ میں جو چلا تو مجھے آنے میں دیر لگی، 40 دن ہی تو ہوئے ہیں، ان 40 دنوں میں تم نے اللہ کی توحید کا وعدہ چھوڑ دیا، ان 40 دنوں میں تم وعدے سے مکر گئے، اور کیا زیادہ دیر گزری ہے جو اللہ نے تم پر احسانات کیے ہیں کہ ابھی تو فرعون غرق ہوا ہے۔ اب اردتم، یا تم نے ارادہ کیا ان یحل علیکم غضب من ربکم، کہ واقع ہو جائے تم پر تمہارے رب کا غضب، اور تمہارے رب کا غضب تمہیں لازم ہو، یعنی تم نے پھر قصداً مخالفت کی ہے۔ یہ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، تو تم نے خلاف کیا، خلاف ورزی کی میرے وعدے کی، میرے وعدے کی، اس کا یہ معنی بھی ہے یعنی وہ وعدہ جو میں نے تم سے کیا، اور میرے وعدے کی یعنی وہ وعدہ جو تم نے مجھ سے کیا، یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں موعدی کے۔ اور وہ وعدہ یہ کہ میں نے تم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میری واپسی تک تم دین پر عمل کرو، اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم پھر میرے بعد ایک قول کے مطابق میرے بعد تم میرے پیچھے آنا، تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا، اب یہ قوم کا جواب ہے، قوم کے لوگوں نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے ما اخلفنا، ہم نے نہیں خلاف ورزی کی، موعدک، تیرے وعدے کی، بملکنا، اپنے اختیار و پسند سے، لیکن یہ خلاف ورزی ہم نے اپنی طاقت اور اپنے اختیار سے نہیں کی ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے یہ غلطی غیر ارادی طور پر کی ہے، اور یہ معنی بھی نہیں ہے کہ ہم اضطراری طور پر مجبور ہو گئے تو ہم نے یہ غلطی حالت اضطرار میں کی ہے، بلکہ یہ معنی ہے کہ ہم نے اپنی پسند کی بنا پر، محض اپنی پسند کی بنا پر یہ غلطی نہیں کی ہے، بلکہ ہمارے لیے اس غلطی کرنے کی ایک وجہ بنی، اور وہ وجہ یہ بنی وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ، اور لیکن لاد دیا گیا ہم پر اوزارن، بوجھ، من زینت القوم، قوم کے زیورات میں سے، فَقَذَفْنَاهَا، تو ہم نے ان زیورات کو ڈال دیا، پھینک دیا، ڈال دیا۔ فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، تو اسی طرح پھینک دیا سامری نے بھی۔ ہم پر ایک قوم کے زیورات کا بوجھ ڈالا گیا، تو ہم نے ان زیورات کو پھینک دیا، اور سامری نے بھی پھینکا۔ اس آیت میں جو وجہ بیان کی ہے قوم نے وہ یہ کہ سامری نے ان کے لیے زیورات سے ایک بچڑا بنایا اور ایک بچڑے کا مجسمہ بنایا۔ یہ مجسمہ کس چیز سے بنایا؟ من زینت القوم، قوم کے زیورات سے۔ کس قوم کے زیورات سے؟ یہ قرآن کی آیت میں نہیں ہے۔ قرآن کی آیت میں صرف یہ ہے کہ قوم کے زیورات سے مجسمہ بنایا۔
اس سے مراد قوم وہ اسرائیلی قوم بھی ہو سکتی ہے اور فرعونی قوم بھی ہو سکتی ہے۔ فرعونیوں کے زیورات تھے یا بنی اسرائیلیوں کے زیورات تھے، لیکن وہ زیورات ہم پر بوجھ ہو گئے۔ بوجھ ہو گئے کا کیا مطلب ہے؟ بوجھ ہو گئے کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ زیورات بھاری تھے، اٹھانا مشکل تھا، اس لیے کہ پرانے وقتوں میں تو زیورات بھاری ہوا کرتے تھے، اور سنبھالنا مشکل تھا تو بھی وہ بوجھ پڑ گیا، اس لیے کہ ہم رو بسفر تھے اور زیورات سنبھالنا مشکل تھا تو ہم نے اس کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ تو حملنا اوزارن، ہم پر زیورات کا بوجھ لاد دیا گیا۔ آیت میں صرف یہ بات ہے کہ زیورات کا ہم پہ بوجھ آیا۔ بوجھ اس کا تھا کہ وہ زیورات بھاری تھے وزن میں، یا یہ تھا کہ وہ زیورات سنبھالنا مشکل تھا، یا یہ تھا کہ وہ زیورات ہمارے لیے جائز نہیں تھے تو ہم پر ایک ذہنی بوجھ اور پریشانی آئی کہ یہ تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تین مطلب ہو سکتے ہیں اوزار۔ تو فقذفناها، ہم نے ان زیورات کو پھینک دیا اور ڈال دیا۔ ڈال دیا کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان زیورات کو کسی گھڑے میں پھینک دیا، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس کو آگ میں پھینک دیا، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے لا کر سامری کے پاس اس کو جمع کرنے کے لیے پھینک دیا، اور یہ تینوں معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ مثلا انہوں نے سامری کے پاس اس کو جمع کرنے کے لیے زیورات لائے تو ایک گھڑے میں پھینک دیے اور اس گھڑے میں آگ بھی تھی، اور یہ بھی بعید نہیں ہے کہ سامری کو اس بات کی ذمہ داری لگائی ہو کہ وہ ان تمام زیورات کی ڈلیاں اور اینٹیں بنا کر محفوظ کر دے کہ تاکہ یہ جمع شدہ زیورات ہوں اور ان کی حفاظت آسان ہو۔ یہ سب احتمالات موجود ہیں۔ تو فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا۔ کیا ڈالا؟ یعنی سامری نے بھی زیورات ڈال دیے، یا اس کے پاس جو کچھ تھا اس کو اس گھڑے میں ڈال دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا، تو نکال لایا ان کے لیے ایک بچڑا۔ مگر وہ بچڑا کیسے تھا اس کی وضاحت اسی آیت میں ہے۔ جسدن، وہ ایک مجسمہ تھا، لہو خوار، کہ جس کے لیے بیل کی سی آواز تھی، لہو خوار، اس کے لیے بیل کی سی آواز تھی، لہذا وہ کمال سے خالی محض ایک مجسمہ تھا، اور اس کی جو آواز تھی وہ بیل کی سی آواز تھی اور بے معنی آواز تھی۔ تو اس بچڑے کو، اس بچڑے کے مجسمے کے بارے میں اس سامری نے یہ کہا، فقالو، تو وہ کہنے لگے، کون؟ سامری اور ان کے اور ساتھی۔ قالو کے جمع سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ سامری کے پھر اور بھی دوست بنے۔ تو وہ کہنے لگے، ھذا الہکم، کہ یہ بچڑا جو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے تمہارا معبود ہے، وَإِلَٰهُ موسیٰ، اور یہ موسیٰ کا معبود بھی یہ ہے۔ فَنَسِیَ، اس لیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اپنے اس معبود کو بھول گیا ہے۔ وہ تو وہاں کوئی دور پہ تلاش کرنے گیا ہے، لیکن اس کا معبود یہ رہا۔ اب بنی اسرائیل کیا اتنی موٹی بات بھی نہیں سمجھتے تھے کہ بچڑا اس نے خود بنایا ہے، ہمارے ہی زیورات سے بنایا ہے، پھر بھی یہ کہہ رہا ہے یہ معبود ہے؟ تو یہ کیسے ان کو سمجھ میں بات آ گئی؟ اصل میں ان میں پہلے سے حلول کا ایک عقیدہ چلا آ رہا تھا۔ حلول کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز اور کسی جسم کے اندر داخل ہو کر معاذ اللہ اس میں سرایت کر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ حلول، اور یہ کفر ہے۔
تو سامری نے یہ نہیں کہا کہ بعینہ یہی بچڑا یہ الہ ہے، بلکہ سامری کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جس خدا کی تلاش میں کوہ طور پہ نکلے ہیں، وہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا وہ اس بچڑے کے اندر حلول کر گیا، تو تبھی اس میں سے یہ آوازیں نکل رہی ہیں۔ اور ادھر وہ سامری بتگری کے فن کا ماہر تھا، تو اس نے زیورات سے وہ بچڑے کا ایسا مجسمہ تیار کیا تھا کہ جس میں اس طرح کے سوراخ رکھے تھے اور ایسی اس میں کیویٹی رکھی تھی کہ جس کی وجہ سے ایک جانب سے ہوا داخل ہوتی تو دوسری جانب سے اس میں سے آواز نکلتی۔ تو یہ اس کی ایک کاریگری تھی۔ تو سامری کے اس کرتب نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا اور ہم نے یہ غلطی کی، تو اس غلطی کرنے میں ہمارے لیے جو باعث بنا وہ سامری کا یہ کرتب اور سامری کی یہ کاریگری ہماری غلطی کا سبب اور باعث بنی۔ یہ جواب تھا قوم کا۔ آیات میں سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ تو اتنی ثابت ہو رہی ہے، اور اس میں جو احتمالات بن سکتے ہیں وہ میں نے ذکر کر دیے۔ قوم کے زیورات تھے، اسرائیلیوں کے تھے یا قبطیوں کے تھے، ان زیورات سے سامری نے ایک مجسمہ بچڑے کی شکل کا بنایا۔ زیورات کہاں سے لائے تھے یہ ذکر آیت میں نہیں ہے، اور یہ ذکر کسی حدیث میں بھی نہیں ہے، اور حدیث الفتون میں اور اسرائیلی روایات میں یہ ذکر موجود ہے، اور بعض مفسرین اس کی تشریح بھی اس انداز میں کرتے ہیں کہ فرعونیوں سے مستعار کچھ زیورات ان بنی اسرائیل نے لے لیے تھے اور وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ تو پھر سامری نے انہیں بتایا یا ہارون علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ یہ تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حالانکہ وہ تو مال غنیمت تھا، لیکن مال غنیمت اس شریعت میں تو جائز ہے مگر اس شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو ہارون علیہ السلام نے اس لیے ان سے کہا کہ یہ تو مال غنیمت ہے، اس کو پھینک دو، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو انہوں نے ان زیورات کو پھینک دیا، اور یہ بات ان کو سامری نے بھی سمجھائی ہوگی۔ تو سامری نے ان زیورات کو اٹھا کر اس میں سے ایک بچڑے کا مجسمہ بنا دیا۔ اور جب یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ مال تو مال غنیمت تھا، تو اس کے جواب میں ایک جواب یہ دیا جاتا ہے کہ مال غنیمت ان کے لیے جائز نہیں تھا، اور دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نہیں، یہ مال غنیمت تھا ہی نہیں بلکہ یہ مال فے تھا۔ مال غنیمت تو وہ ہے جو باقاعدہ لڑائی کر کے، قتال کر کے، زبردستی اور محاربہ کے ذریعے سے مغالبہ کر کے حاصل کیا جائے۔ یہ تو ان سے بطور استعارہ کے عارضی طور پر زیورات قوم فرعون سے انہوں نے لے لیے تھے۔ تو کسی کافر حربی کا مال بغیر ان کی رضامندی کے لینا بھی جائز نہیں ہے، اور مال غنیمت اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ وہ لڑ کر لیا جائے، اور یہ مال غنیمت نہیں بلکہ ان کافروں کا مال تھا، تو یہ مال فے تھا جس کے لیے رضامندی شرط ہے۔ لیکن یہ سارے جوابات اس صورت میں دیے جائیں، مسئلہ تو مال غنیمت کا اپنی جگہ درست ہے، لیکن یہ جوابات اس صورت میں دیے جائیں جبکہ یہ جو واقعہ ہے کہ یہ انہوں نے مستعار لیے تھے اور یہ انہی کے زیورات تھے، پہلے یہ تو ثابت ہو جائے، یہ تو ثابت، اور یہ باتیں تو اسرائیلی روایات میں ہیں جس کی ہم نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں۔ بظاہر تو بعید بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے سارے زیورات گویا کہ ایک طرح چوری کر کے لے آئے، اور اتنے سارے زیورات قوم فرعون نے ان کو دیے کیوں اور اتنا ان پر اعتماد کیا؟ پھر اس کے لیے بھی جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں، وہ اسرائیلیوں کی امانت داری پر یقین رکھتے تھے۔ یہ سب تکلفات ہیں۔ قرآن مجید کی آیات سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ اتنی ہے کہ بس ان کے پاس زیورات تھے،
کہاں سے آئے، جہاں سے بھی آئے، لیکن ان کے پاس زیورات تھے، وہ زیورات ان پر بوجھ ہوئے تو انہوں نے وہ زیورات پھینک دیے، کسی گھڑے میں یا آگ میں یا سامری کے پاس جمع کر دیے، اس لیے کہ ان پر بوجھ تھے، کسی بھی وجہ سے بوجھ تھے، سنبھالنا مشکل تھا یا وزن زیادہ تھا یا اور کوئی خیال پیدا ہوا، ان پر زیورات بوجھ تھے تو پھینک دیے، تو سامری نے اس میں سے ایک بچڑا بنا دیا، بچڑے کا ایک مجسمہ بنا دیا۔ بس آیت میں اتنی بات ہے۔ اور پھر حلول کے عقیدے کی بنا پر ان سے کہا کہ یہ تمہارا الہ ہے۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، کہنے لگے وہ ہم نے خلاف ورزی نہیں کی تیرے وعدے کی اپنے اختیار و پسند سے، ولکننا حملنا، اور لیکن ہم پر لاد دیا گیا تھا، اوزارا من زینت القوم، بوجھ قوم کے زیورات کا، قوم کے زیورات میں سے، فقذفناها، تو ہم نے اس کو ڈال دیا، فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ، تو اسی طرح ڈال دیا سامری نے بھی۔ اور سامری نے کیا کہا تھا وہ تفصیل پھر آگے ایک آیت میں باقاعدہ اس کا بیان آ رہا ہے، وہی ہم پھر مزید وضاحت کریں گے۔ تو فَقَذَفْنَاهَا، ہم نے تو جان چھڑانے کے لیے ڈال دیا، مگر أَلْقَى السَّامِرِيُّ، سامری نے اس کو آگ میں ڈال کر باقاعدہ کرتب دکھانے کے لیے ڈال دیا۔ تو سامری کا ڈالنا اور تھا اور ان کا ڈالنا اور تھا، اس لیے تعبیر بھی الگ الگ ہے، فَقَذَفْنَاهَا اور أَلْقَى السَّامِرِيُّ۔ اور تفسیر تدبر قرآن میں مولانا امین حسن اصلاحی نے تو یہ بھی معنی کیا ہے کہ أَلْقَى السَّامِرِيُّ یعنی سامری نے کرتب پیش کیا، اور کہا کہ القا کا معنی کرتب دکھانا بھی ہوتا ہے، مگر کوئی چیز کسی کے سامنے ڈالنا القا ہوتا ہے۔ قذفناها، ہم نے اپنے زیورات پھینک دیے اور سامری نے بھی ہمارے سامنے پھینکا، تو القى السامری۔ فاخرج لهم عجلا، پس نکال لائے ان کے لیے عجلا ایک بچڑا، جسدن جو کہ ایک مجسمہ تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی گوشت پوست کا بنا ہوا نہیں تھا، بلکہ ایک مجسمہ تھا، جسدن لہو خوار، اس کے لیے ایک بیل کی سی آواز تھی۔ فقالوا، تو کہنے لگے وہ، ھذا الہکم، یہ تمہارا الہ ہے، و الہ موسیٰ، اور موسیٰ کا الہ ہے۔ فنسیا، تو بھول گئے موسیٰ علیہ السلام اپنے الہ کو۔ فنسیا یعنی اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا الہ بھول چکے ہیں، وہ الہ تو اس بچڑے میں حلول کر گیا ہے۔ بعض نے فنسیہ کا یہ معنی بھی کیا ہے کہ سامری اپنے اللہ کو بھول گیا، تو نسبت سامری کی طرف ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شرکیہ فعل کی تردید اس آیت میں کی۔ افلا یرون، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، اللہ یرجع الیہم قولا، کہ نہیں لوٹا سکتا یہ بچڑا ان کی طرف کوئی جواب، ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور اختیار نہیں رکھتا یہ بچڑا ان کے لیے کوئی کسی ضرر کا اور نہ کسی نفع کا۔ کیا انہوں نے اتنا غور بھی نہیں کیا کہ بچڑا ہے تو یہ ہمیں کوئی ضرر دے سکتا ہے، یہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے، یہ بچڑا ہے تو ہمیں کوئی جواب دے سکتا ہے؟ صرف ایک بےمعنی سی آواز ہے۔ تو وہ ہوتا ہے جو تمہاری رہنمائی کرے، بالواسطہ یا بلا واسطہ تم سے کلام کرے اور تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتائے۔ الہ تو وہ ہے کہ جو تمہارے لیے شرعی طور پر بھی ہادی اور ہدایت کا باعث ہو، اور جو تمہارے لیے تکوینی طور پر بھی تمہارے کاموں میں نفع اور ضرر کا مالک ہو۔
الہ کوئی کھلونا تو نہیں ہوتا، مگر تم نے تو ایک کھلونے کو الہ سمجھ لیا۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ۔ ہارون علیہ السلام سے بھی موسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا تھا، لیکن ان سے خطاب کے ذکر سے پہلے اللہ تعالیٰ از خود ہارون علیہ السلام کی پہلے صفائی کرتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام نے ان کی اس شرک پر کوئی خاموشی اختیار نہیں کی تھی، بلکہ ہارون علیہ السلام نے دعوت پیش کی تھی۔ تو فرمایا اور البتہ کہا تھا ان سے ہارون علیہ السلام نے من قبل، اس سے پہلے، یا قوم، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، بے شک تم آزمائے گئے ہو اس کے ذریعے سے۔ ہارون علیہ السلام کی دعوت کا پہلا نقطہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی آزمائش، تم ان ظاہری کرتبوں میں اور ان ہیلوں میں مت پڑو، یہ جو کچھ ہے یہ سب ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو شرکی مزاج لوگوں سے ان کے کچھ کرتب سن کر، ان کے کچھ احوال سن کر ایسے عقیدت مند ہو جاتے ہیں کہ ان کو خدائی صفات دے بیٹھتے ہیں۔ یہ ان کی تردید ہو رہی ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ سب آزمائش ہے، یعنی تمہاری یہ حرکت یقیناً غلط ہے، فتنہ ہے۔ تو ہارون علیہ السلام نے رد کر دیا کہ یہ فتنہ ہے، انما فتنتم بہ، اور پھر توحید کی دعوت پیش کی۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور بے شک تمہارا رب تو رحمان ہے، یہ بچڑا تمہارا رب نہیں ہے، تمہارا رب تو رحمان ہے۔ تو یہ دوسرا نقطہ ہے دعوت کا۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ فَاتَّبِعُونِی، پس میری اتباع کرو، میری تابعداری کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور اطاعت کرو میرے حکم کی۔ ایک اتباع ہے اور دوم اطاعت ہے۔ اتباع کا معنی کسی کے فعل کے مطابق فعل کرنا، اور اطاعت کا مطلب کسی کے قول کو ماننا۔ نبی کی اتباع بھی کرنی ہے اور نبی کی اطاعت بھی کرنی ہے۔ اطاعت یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو مانا جائے، اور اتباع یہ کہ آپ نے جو کچھ کیا اور جیسے کیا اور جو کر کے دکھایا، آپ کے اس عمل کی طرح عمل کیا جائے، یہ اتباع۔ تو جو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ نبی کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کا قرآن پہنچا دے اور بس، تو ان کا یہ قول ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مگر نبی کی اتباع کیسے کریں گے؟ حکم تو اتباع کا ہے، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ۔ اتباع کا مطلب تو نبی کے عمل کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اس کو تو قرآن میں اسوہ حسنہ کہا گیا ہے۔ اسوہ حسنہ تو ایک نمونہ عمل ہوتا ہے۔ تو پھر ان آیات کا مطلب کیا ہوا اگر حدیثیں حجت نہ ہو تو؟ گویا ہارون علیہ السلام نے پوری کوشش کی کہ میری بات مانو، میری اطاعت کرو، شرک چھوڑ دو، تمہارا رب رحمان ہے، مگر قوم کے لوگوں نے تو ان کو قتل کی دھمکی دی تھی، جس طرح کہ دوسری صورت میں ہے۔ قالوا، قوم کے لوگوں نے جواب دیا، لن نبرح علیہ عاکفین، ہمیشہ رہیں گے ہم اس بچڑے پر عاکفین، مقیم۔ عکوف کہتے ہیں اقامت کو، یعنی ہم اس کی عبادت کے لیے بیٹھے رہیں گے، ہم اس کی عبادت کرنے والے ہوں گے، تمہاری بات نہیں مانتے۔ کسی شے کو لازم پکڑنا، گویا یہ اس بچڑے کے مجاور بن گئے۔ اور انہوں نے جو حرکتیں شروع کی وہ حرکتیں کیا تھیں؟ وہ حرکتیں یہ تھی کہ اس بچڑے کا طواف کرتے تھے،
اور اچھلتے کودتے تھے اور ناچتے تھے، یہ ان کی عبادت تھی۔ تو ہم تیری بات نہیں مانتے حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ لوٹ کر آئے ہماری طرف موسیٰ علیہ السلام۔